السلام علیکم، میرا نام گلزار احمد ہے۔ تقریباً ساری زندگی محکمہ تعلیم میں نے گزاری ہے، تو آج میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر وقت دیا، مجھے بلایا۔ عرض کرتا ہوں کہ میں 7 سال میری عمر تھی جب پاکستان عالم وجود میں آیا۔ میرے والد صاحب ریلوے میں تھے اور ان کے ساتھ ہی ہم تھے ادھر دریا خان، جس وقت پاکستان بنا۔ تو 7 سال کا تھا، میں ہوش میں تھا، ٹھیک ٹھاک سمجھ تھی ساری۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو پورے پاکستان میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہو کا عالم ہے۔ لوگوں کو اتنا صدمہ ہوا، پھوٹ پھوٹ کر لوگ روئے تھے، مجھے آج تک یاد ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے 2 مکار قوموں کو شکست دی اور مذاکرات کے ذریعے پاکستان حاصل کر لیا۔ یہ دنیا کی واحد مثال ہے، کبھی دنیا میں ہمیں اور کوئی اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ انگریز اور ہندو۔ آج دیکھیں آپ، آج پچھتا رہے ہیں وہ تمام مسلمان ہندوستان کے جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں یہ تقسیم منظور نہیں ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے، ہمیں بھی یہ بات اس وقت مان کر پاکستان میں آ جانا چاہیے تھا۔ خیر، پاکستان عالم وجود میں آیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے لیڈر جو تھے، کاش کہ وہ چند سال اور زندہ رہتے تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ ان مراحل سے، ان تکالیف سے نہ گزرتا جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ہمیں درپیش آئیں، جو مصائب، جو مصیبتیں، جو تکالیف۔ ان کی وفات کے بعد بیمار تھے سخت، اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیماری کو چھپایا بھی تھا۔ تو کرنل الہی بخش ان کے پرسنل ذاتی ڈاکٹر تھے، اس کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو کہ مجھے ٹیوبرکلوسس ہے۔ اگر ایسا تم نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کو لمبا کر دیں کانگریس والے، ہندو اور انگریز، اور پاکستان نہ بن سکے یا کوئی اور مصیبت پڑ جائے۔ بہرحال جب قیام پاکستان کا وجود بن گیا یا عالم وجود میں آ گیا، قائد اعظم صاحب تشریف لے آئے، تو آخری وائسرائے جو تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ دونوں ممالک جو ہیں نا گورنر تسلیم کر لیں۔ تو نہرو تو راضی ہو گیا تھا، جواہر لال نہرو اور پٹیل وغیرہ جو ان کے لیڈر تھے اس وقت کے، لیکن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ تھے جو وفادار ان کے ساتھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا، اپنی جان مال ہر طرح سے۔ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، یہ نواب تھے۔ لیاقت علی خان کا تعلق نواب خاندان سے تھا، تو وہ چھوڑ چھاڑ کر ادھر قائد اعظم کے ساتھ تشریف لے آئے، وزیر اعظم بنے پاکستان کے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ان گلف اسٹیٹس جہاں مسلمان ہیں، ان کو تو چھوڑیں آپ، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو تیل کے ذخائر مل گئے تو وہ امیر ہو گئے۔ اگر ان کو یہ چیز نہ ملتی تو شاید وہ بھی اسی طریقے سے ان کی حالت خراب، بلکہ ہو چکی ہے۔ آپ یہ اسلامی ممالک کو دیکھیں، عراق اور شام، مصر، ان کو کیا ان کی حال ہوا ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ ان کو چھوڑ کر باقی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب ذلیل و خوار ہو گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں انہوں نے ترقی کی ہے، آج وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم زوال پذیر ہیں۔ 70 سال کے بعد بھی ہمیں زوال آئے ہوئے، کیوں آئے ہوئے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ اس آخر زوال کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت قائد اعظم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں پاکستان بننے کے بعد۔ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ لوگ اس اہل نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، مجبوری کے تحت میں نے ان کو اپنے ساتھ تو ملایا ہوا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہیں۔ یہ سچ بولیں تو آج کی دنیا میں سچ کو گوارا نہیں کیا جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ تاریخ پاکستان کو پڑھیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم جو تھے وہ تبدیل ہوتے تھے اس دور میں، کہ ایک وزیر اعظم ہیں وہ سرگودے تقریر کرنے آئے ہوئے ہیں، پیچھے سے کابینہ ٹوٹ گئی ہے، وزارت ختم ہو گئی، پھر دوسرے بن گئے، پھر تیسرے بن گئے، پھر چوتھے بن گئے۔ تو لیاقت علی خان مرحوم کے ساتھ بدقسمتی ہوئی کہ ان کو لیاقت باغ تھا شاید، وہاں پر شہید کر دیا گیا، ہاں راولپنڈی میں، ورنہ شاید ہمارا ملک کچھ ترقی کر جاتا۔ وہ بہت مخلص تھے پاکستان اور قائد اعظم کے ساتھ۔ تو یہ بدقسمتی، اور اسی طریقے سے پھر چلتے چلتے تمام وزیر اعظم جو تھے تبدیل ہوتے رہے، آخر ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا۔